السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله عز وجل في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، تشریف فرما قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھائے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مبعوث ہوا، انہوں نے رب کی پہچان کروائی، انہوں نے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے اس کے طور طریقے سب سکھائے. حضرات و سامعین، انسان 12 مہینے رب کی عبادت کرتا ہے، پورا سال عبادات میں گزارتا ہے. پورے سال کے دنوں میں رب العالمین نے کچھ دن ایسے رکھے ہیں کہ جن کی فضیلت، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کا مرتبہ اور مقام رب العالمین نے پورے سال کے دنوں سے زیادہ فضیلت رکھی ان دنوں کی. اور ان دنوں کی قسم اگر رب العالمین نہ بھی کھاتے، اللہ احکم الحاکمین ایک عام سی سادہ سی بات کر دیتے تو ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب کا فرمان ہے. جس رب کے ہاتھ میں میری اور سب کی جان ہے، اس رب نے ہمیں یہ حکم دیا، ہم نے یہ دن اس طرح گزارنا ہی گزارنا ہے. لیکن رب العالمین نے اس دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ان دنوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے، ان دنوں کی بڑائی عام دنوں سے زیادہ کیسے ہے، اور رب العالمین نے قسم کھا کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی جن کو افضل الایام کہا جاتا ہے. ذی القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے، اس کے بعد مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ذی الحجہ کا، اور سورۃ الفجر کا جو ابتدائی مقام آپ سب نے تلاوت سنا ہے، رب العالمین نے اس میں اعلان فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. رب العالمین قسم نہ بھی کھاتے تو ہمارا ایمان ہے، لیکن رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کے ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی شان کو بیان کیا. یہ عام دنوں سے یا عام راتوں سے زیادہ فضیلت والی کیسے ہیں، رب نے قسم کھا کے بیان کر دیا. اور جمہور مفسرین، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین نے جو سورۃ الفجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. رب العالمین نے ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور رب العالمین نے اعلان فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ان 10 دنوں میں نیکیاں کرے گا، جو ان 10 دنوں میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ وعدہ رب العالمین کا ہے. حضرات، ہمیں یہ پتا چلا کہ عشرہ ذی الحجہ، عشر کہتے ہیں 10 دن کو، اور ذی الحج مہینے کا نام ہے. تو رب العالمین نے یہ جو پہلے 10 دن ہیں ان کو بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑی شان، بڑے مرتبے اور مقامات سے رب العالمین نے ان 10 دنوں کو نوازا ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشرہ ذی الحجہ، اللہ احکم الحاکمین نے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو پورے سال کے دنوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ پورے سال کے دن، پورے سال کی راتیں ایک جانب، لیکن عشرہ ذی الحجہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن رب العالمین نے ان کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ بہت زیادہ اجر و ثواب سے انسان کو نوازا جاتا ہے کہ اگر وہ اس میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں وہ نکل گیا، جہاد کے میدان میں نکل گیا، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نکل گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بندہ یا اس بندے کا عمل بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، نبوت والی زبان کا اعلان ہے، ہاں وہ بندہ بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے وہ بندے کے الا رجل عفر وجہہ فی التراب، کہ جو اپنے مال کے ساتھ گیا، اپنی جان کے ساتھ گیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال بھی لٹا دیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے جام شہادت بھی نوش کر لی، شہید ہو گیا۔ وہ بندہ تو اس سے افضل اور اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ غازی بن کے آ جاتا ہے وہ برابر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات ایک اور روایت کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من غیر یعملہ، انسان ان 10 دنوں کے علاوہ عمل کرتا ہے اجر تو تب بھی ملتا ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ جو عشرہ ذی الحجہ کے دن آنے والے ہیں، ان دنوں میں انسان نیک عمل کرتا ہے، ان دنوں کے علاوہ جو دن آتے ہیں، راتیں آتی ہیں، انسان ان میں بھی عمل کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر عمل، اس سے بہتر نیکیوں کا صلہ رب العالمین عطا ہی نہیں کرتے۔ نیکیوں کا اجر ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں جو خاص 10 دن آنے والے ہیں، ان دنوں میں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، نیکی کا سنت کے مطابق والا عمل کرتا ہے، رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں کئی گنا اضافہ بڑھا چڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں اجروں سے اس کو نوازتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں خیر و عافیت سے یہ دن بھی نصیب فرمائے اور ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر عبادات کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات رب العالمین نے اگر ان 10 دنوں کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ ایک بندہ جہاد کے میدان میں جا رہا ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، ایک بندہ جامع شہادت نوش کر کے اس سے افضل تو ہو سکتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے سبب کیا ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پورے سال کے دنوں میں نہیں ہیں۔ پورے سال کے دنوں میں، پورے سال کی راتوں میں وہ تمام تر عبادات جو بڑے بڑے اہم دین کے رکن ہیں وہ پورے سال کے مہینوں میں اور پورے سال کے مہینوں کے دنوں میں نہیں ہے، جو رب العالمین نے ان عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں رکھے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا دن، یہ ایک ایسا دن ہے، یوم عرفہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین اس رات کھلا اعلان کرتے ہیں مغفرت کا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہا جاتا ہے اور اس رات رب العالمین عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دے، ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم اس رب کے برگزیدہ بن جائیں، اس رب کو پسند آ جائیں، اس رب کا تقرب حاصل کرنے والے بن جائیں، وہ رب ہم سے راضی ہو کے ہمارے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دے۔ جہاں پہ اس نے حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو معاف کرنا ہے، وہاں پہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اعلان تو ان لوگوں کے لیے کیا جائے گا کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں۔ یوم عرفہ وہ وہاں پہ رب العالمین کے گھر میں ہوں گے، رب العالمین کے گھر کے قریب ہوں گے، وہاں پہ وہ رب کا قرب حاصل کر رہے ہوں گے، عبادات میں اپنے آپ کو مگن اور مصروف اور مشغول رکھے ہوئے ہوں گے۔ رب نے یہ انعام تو ان پر کیا ہے۔ حضرات رب کی رحمت کی کوئی قید نہیں ہے،
जिस तरह हमने कैद लगाई है ना, वो रब तो 70 माओं से ज्यादा, वो 70 माओं जितना प्यार करने वाला है। कैद लगाई है ना हमने कि वो रब 70 माओं जितना प्यार करने वाला है। ये कैद लगाने वाला मैं या आप कौन होते हैं? वो रब जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे भिखारी बना दे। हजरात, अगर वहां पे मगफरत का ऐलान होगा तो यहां पे रहते हुए जो इंसान रब का तकर्रुब हासिल करने के लिए कुरान के इस मुकाम पर अमल करते हुए वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया जो हमारे बारे में कोशिश करता है हम सीधे रास्ते की तरफ उसकी रहनुमाई भी करेंगे और नेकियां करने वालों का साथ रब्बुल आलमीन का, यह रब का वादा है। और जिस बंदे के साथ रब हो, रब क्या उस बंदे को माफ नहीं करते? तो इंशाल्लाह ये ऐलान हमने अपने लिए भी करवाना है। यौम आरफा का पता चल गया किस दिन है? 9 ज़िलहज का दिन है। 9 ज़िलहज का दिन। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सबको इससे भी मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। फिर इस महीने के पहले 10 दिनों में जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन ने इसको आम दिनों से ज्यादा फजीलतें अता की हैं, दूसरी वजह यह है कि रब्बुल आलमीन ने इसके 10वें दिन यौमुन नहर रखा है। नहर किसे कहते हैं? कुर्बान करने को। ऊंट को क्या किया जाता है? नहर। नहर का मतलब क्या है? कुर्बान करना। रब्बुल आलमीन ने ये 10 ज़िलहज का जो दिन रखा है, ये कुर्बानी का दिन रखा है। ये पूरे साल में आप उठा के देख लें, जानवर कुर्बान होते हैं डेली बेस पे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उनको यौमुन नहर नहीं कहा। रब्बुल आलमीन ने उन दिनों की कसम नहीं खाई। इन 10 दिनों की रब्बुल आलमीन ने कसम खाई, वल फजरी वाला यालिन अश्र, कसम है मुझे इन 10 रातों की। रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात के मालिक, राज़िक, दाता, नफे नुकसान के मालिक, जो हम सब के खालिक व मालिक हैं, वो कसम खा के इन दिनों की अजमत को बयान कर रहे हैं। और वजह क्या है कि रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी इबादत को इन दिनों में जमा कर दिया। उन इबादत में एक अमल नेकी का, एक अमल सुन्नत का, वो है यौमुन नहर। ईद अशरा ज़िलहज्जा, इसके 10 ज़िलहज को हम क्या करेंगे? इंशाल्लाह क्या करेंगे? इंशाल्लाह कुर्बानियां करेंगे। अल्लाह हमें कुर्बानियों के हकूक अदा करने की तौफीक दे और हम सब की कुर्बानियों को खालिस अपनी रिजा के लिए रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी और भी वजूहात बयान की, इसकी और भी वजूहात बयान की कि इन 10 दिनों को आपने आखिर इतना अजमत वाला बनाया क्यों है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लदी यज़हरु अन्ना सबब फी इम्तियाज अशर ज़िलहज्जा, कि अगर रब्बुल आलमीन ने अशरा ज़िलहज्जा को आम दिनों से मुमताज रखा है ना, इम्तियाज बख्शा है, फर्क रखा है, तो उसके सबब हैं। सबब क्या है? वाही सला, आम दिनों में बंदा नमाज पढ़ता है, लेकिन इन दिनों में नमाज की ज्यादा तकीद का हुक्म है, नफल और नवाफिल की तकीद का हुक्म है। वाही सला, इसमें नमाज है। नमाज एक इंसान पढ़ता है जब उसका दिल किया, एक है कि बाजमात नमाज की पाबंदी करना। जब बंदा इन 10 दिनों में बाजमात नमाज की पाबंदी करेगा तो क्या रब उस बंदे से मोहब्बत नहीं करेंगे? क्या अल्लाह का मुल्हाकिमीन उस बंदे से राजी होकर उसके लिए मगफरत का ऐलान नहीं करेंगे, उसके लिए बख्शिश का और रहमत का ऐलान नहीं करेंगे? एक है कि इसमें नमाजों का एहतमाम पाबंदी से करने का हुक्म, और दूसरा वो सियाम, इन 10 दिनों में रोजे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अशरा ज़िलहज्जा स्टार्ट होता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 दिन के रोजे रखते थे। पहले अशरे से लेके ज़िलहज्जा का चांद नजर आने से, जैसे हम रमजान का एहतमाम करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम 9 दिन का रोजा रखते थे, क्योंकि 10वें दिन तो ईद है। 9 दिन के रोजे, इसमें नमाज जमा हो गई, इसमें रोजे जमा हो गए, वह सदका, इसमें सदका भी है। और इसके साथ इस्लाम का सबसे अहम तरीन रुकन, जिसके बगैर इस्लाम नामुकम्मल है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद रब्बुल आलमीन ने 5 चीजों पर रखी है। नबूवत वाली जुबान ऐलान फरमा रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मस्जिद बनी है, 4 दीवारें हैं ना, 5वीं इसके ऊपर क्या है? छत है। अगर एक दीवार ना हो तो कोई इस इमारत को, इस बिल्डिंग को मुकम्मल कहेगा? 4 दीवारें इसकी मुकम्मल हो जाएं, 5वीं जो इसकी बेस है, जो इसकी असल चीज है, छत है, अगर वो 5वीं चीज ना हो, क्या कोई इस इमारत को मुकम्मल कहेगा? सारे देखने वाले कहेंगे इतना खर्चा कर लिया, 2-2, 3-3 मंजिलों तक इसकी 4 दीवारी कर ली, कितना अक्लमंद ठेकेदार है कि उसने छत ही नहीं डाली। ये बिल्डिंग नामुकम्मल है, ये कभी भी गिर सकती है, इसकी बेस कमजोर है। इस तरह की बातें हम सुनते हैं।
اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار یہ مستری کی غلطی ہے، یہ مزدور کی غلطی ہے، یہ ٹھیکیدار کی سستی کا مظاہرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرات رب العالمین نے بھی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں ایک بنیاد بھی ہماری کمزور ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان نامکمل ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری کیا ہے بنیاد؟ نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصُومِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس کے گھر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانا جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حضرات یہ 5 بنیادی چیزیں رب العالمین نے نبوت والی زبان سے ان کا ذکر کیا کہ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اس حج جیسے عظیم رکن کو بھی رکھ کے اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر دیا، جو عام دنوں میں نہیں ہے۔ عام دنوں میں حج نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ 8 ذی الحج کو حجی جائیں گے احرام باندھ کے حج کے ارادے سے اور تلبیہ پکارتے ہوئے، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے احرام باندھ کے وہ حج کی ادائیگی کے لیے، حج کے ارکانوں کو ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، جو نہیں بھی جانا چاہتے آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، عمرے کے لیے، حج کے لیے اللہ یہ سعادت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ حضرات ایک نماز ہے، دوسرا روزے ہیں، تیسرا صدقہ ہے، چوتھا کہ رب العالمین نے اس میں حج کو رکھ دیا، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، یہ سارے کے سارے کام جو اتنے اہم ہیں یہ عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ یوم عرفہ کا دن ان دنوں میں آ رہا ہے، یوم النحر کا دن ان دنوں میں آ رہا ہے، انسان حج اور عمرے کی سعادت سے ان دنوں میں مستفید ہوتا ہے۔ یہ ساری وجوہات کی بنا پر کہ اتنے اتنے بڑے رکن، اتنے اتنے بڑے عمل جو کسی بڑے ثواب سے کم نہیں ہے، رب العالمین نے ان 10 دنوں میں ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی، بلکہ سلف صالحین کے متعلق آتا ہے، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے متعلق آتا ہے۔ اسلاف کہنے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں یا ان کے آگے شاگرد ہیں، سلف صالحین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جنہوں نے پوری کی پوری زندگیاں سنت کے مطابق گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو دین اسلام سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی۔ حضرات وہ 3 اشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ 3 اشروں کی، سٹارٹنگ میں نے بتایا اشرہ کسے کہتے ہیں؟ 10 دنوں کو، 10 دنوں کو اشرہ کہتے ہیں۔ وہ 3 اشروں کی مطلب 30 دنوں کی، وہ 30 دن کون سے ہیں؟ رمضان مبارک کا آخری اشرہ، یعنی رمضان مبارک کے آخری 10 دن سلف صالحین ان پر بڑی پابندی کیا کرتے تھے، بڑی ٹکا کے محنت کیا کرتے تھے، اور ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے تھے کہ یار یہ اشرہ بڑا اہم اشرہ ہے، یہ ہمارے پاس جو 8-10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ہم نے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنا ہے، اپنے آپ کو رب کی رحمت کے قریب کرنا ہے، اپنے آپ کو رب کے مقرب لوگوں میں شامل کرنا ہے، جن سے رب محبت کرتا ہے، مجھے ویسا بننا ہے۔ آج اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا یار اگر یہ جس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اتنا مال و متاع ہے، جو ٹوٹی سی بائک پہ ہمارے کالج میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگر یہ مجھ سے آگے نکل سکتا ہے تو میں اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں جی؟ اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور بسا اوقات استاد بھی بچوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو دکھا کے دوسرے بچے کو ابھارا جاتا ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ بچہ اس سے آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، سلف صالحین بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، محدثین بھی ایسے ہی زندگیاں گزارتے تھے، کوئی لمحے وہ گزارے بغیر، کوئی لمحے وہ غفلت میں نہیں گزارتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگیاں نصیب فرمائے۔ رمضان کا آخری اشرہ اور اسی طرح اشرہ ذی الحجہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن اور محرم کا پہلا اشرہ،
یہ 3 عشرے ہمارے جو اسلاف نیک لوگ بزرگ لوگ اللہ کے جو صحیح معنوں میں ولی ہیں وہ جو گزرے ہیں وہ ان 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. ان میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام، نمازوں میں پابندی، صدقے زکوٰۃ کا اہتمام، اور جھوٹ سے اجتناب، گالی گلوچ سے اجتناب، لڑائی جھگڑے سے اجتناب، اور ہر وہ نیکی کا کام جو آج میری اور آپ کی نظر میں بڑا حقیر سا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ اس کو حقیر نہیں جانتے تھے، چھوٹا نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے نیکی تو نیکی ہے. کل قیامت کو انسان ایک نیکی کو ترسے گا، ایک نیکی کو ترسے گا. رب العالمین کہیں گے تیرے نامہ اعمال میں گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، مذبذبین. کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا فوری فیصلہ کر دیا جائے گا یہ جنت میں جانے والا ہے. کیوں؟ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. موازنہ کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، گناہوں کا پلڑا اٹھ گیا، فیصلہ ہو جائے گا اس کو جنت میں بھیج دو. اس کے برعکس وہ دوسرا انسان جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا، فیصلہ ہو جائے گا اس کو پکڑو کدھر ڈال دو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کہاں پہ؟ جہنم کے اندر. اس کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں، جن کی نیکیاں اور گناہ، جن کے متعلق قرآن نے اعلان کیا مذبذبین بین ذالک لا الہ الائی ولا الہ الائی. نہ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے نہ وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں. رب العالمین کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ، ایک نیکی لے آؤ، جنت کا اعلان کر دیا جائے گا. باپ کے پاس، ماں کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوست احباب کے پاس، سب کے پاس جائے گا. انکار ہے. حضرات اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلاف نے کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کو چھوٹا نہیں جانا. ہو سکتا ہے وہ میری اور آپ کی نظر میں بڑا چھوٹا سا کام ہو اور رب العالمین کی نظر میں وہ بہت بڑا کام ہو، بہت بڑے اجر کا باعث ہو. آج ہم گلی بازار میں چل پھر ہوتے ہیں، اشتہار لگتے ہیں، فلیکسیں لگتی ہیں، گرے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس پہ اللہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا پوری کی پوری زندگی اس کی گناہوں سے چور چور ہوگی. رب العالمین کہیں گے فرشتوں اس کے رجسٹر کو دیکھو، فرشتے دیکھیں گے اللہ نیکی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. رب العالمین کہیں گے پھر دیکھو، پھر دیکھا جائے گا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ملے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ، سارے پڑھ لیں کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. رب العالمین کہیں گے تو نے زندگی میں ایک مرتبہ کہیں پہ پتہ نہیں، رب العالمین کو تو پتہ ہی ہے، اس کو وہ سارا سین یاد کروائیں گے. اس موقع پہ تو نے یہ پڑھا تھا، فرشتوں پکڑو ذرا اس کو ترازو میں رکھو. وہ چھوٹا سا لا الہ الا اللہ کا کاغذ کا ٹکڑا ترازو میں رکھ دیا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہوا میں اچھل جائے گا. رب العالمین چھوٹے چھوٹے عمل بھی بڑی قدر کرتے ہیں. آج ہم چھوٹے چھوٹے عمل سمجھتے ہوئے کام سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہمیں چھوٹے بڑے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اس کی ایک وجہ کہ یہ 10 دن اتنے خاص کیوں ہیں، یہ 10 دن اتنے عظمت والے کیوں ہیں؟ اس میں انسان عمرے کی ادائیگی ادا کرتا ہے، وہ عمرہ جس کے متعلق تاجدار نبوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. انسان نے 2022 میں ایک عمرہ کیا اور 2023 میں جا کے اس نے، بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، 2022 میں اس نے ایک عمرہ کیا، اللہ نے اس کو دوبارہ پھر بلا لیا، 2023 چل رہا تھا. اب اس کے 2022 والے عمرے سے لے کے 2023 والے عمرے تک درمیانی جتنا بھی گیپ آیا ہے اس میں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں یہ 23 کا عمرہ کرنے کے ساتھ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا بڑا انعام ہے. ایک رب اپنے گھر کے لیے بلا رہا ہے، زیارتیں ہو رہی ہیں، وہ جگہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، اپنا بڑھاپا گزارا، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی گزاری، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے مدنی زندگی گزاری، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے خوشی غمی جنگوں کے تمام تر معاملات، لوگوں کو تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، پتھر کھانا، یہ سارے مناظر جہاں پہ جا کے دیکھ کے آتا ہے. رب کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، وہاں پہ نبی علیہ السلام کے شہر کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں. حضرات وہیں پہ رب اس بندے کے لیے کہ جس نے عمرے کا حق ادا کیا، حج کا حق ادا کیا، اس کے لیے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تجھے آج گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جیسے تو آج پیدا ہوا ہے. جیسے فرمایا نا کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ گناہوں کا کفارہ ہے. رب نے پیکج دیے ہیں، یہ عمرے کا شرف، یہ حج کا شرف ہر کسی کو نصیب نہیں،
لیکن رب العالمین نے کسی کو بھی اپنی رحمت سے مایوس رکھنے کے لیے یہ دین نہیں دیا، کسی کو محروم نہیں رکھا. فرمایا حج اور عمرہ تو سعادت کی بات ہے نا، جمعے کا حق ادا کر لو. الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان میں پورا ہفتہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور جمعے کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے لیکن کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جمعے کو چھوڑ دینا ہے، جمعے کو ترک کر دینا ہے. ترک کرنے کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، رب نے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیا. اب اس کے دل پر حق کی کوئی بات اثر انداز نہیں ہوگی بغیر توبہ کے. اگر وہ مر گیا منافقت کے کسی ایک طبقے پر مرے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ہم نے جمعہ چھوڑنا نہیں ہے، جمعہ ترک نہیں کرنا، اس کا حق ادا کرنا ہے ثواب لینے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو اپنے آپ کے لیے کفارہ بنانے کے لیے. حضرات پیکج کو رب العالمین نے اور تھوڑا چھوٹا کیا. فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جتنا وقفہ ہے، بندے نے فجر پڑھی ہے، اس کے بعد اس نے ظہر با جماعت پڑھی ہے، درمیان میں جتنا گیپ آیا اس میں اس سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی، رب العالمین یہ ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. انسان سے گناہ ہو گیا، اس کے فوراً بعد کوئی نیک کام کر لے، اللہ اس نیک کام کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی زندگیاں نصیب فرمائے. حضرات اس مہینے میں اور خاص طور پہ اس مہینے کے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، عشرہ ذی الحجہ کی، جو بھی چند دن بعد سٹارٹ ہونے والا ہے. اس میں روزوں کا اہتمام کرنا. یہ نفلی روزے ہیں. کون سے روزے ہیں؟ نفلی روزے. اور نفلی روزوں کے متعلق صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، فرضی کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ فرضی روزے کا اجر اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے نا، فرشتے پوچھیں گے اللہ اس کا کتنا اجر لکھیں، رب العالمین کہیں گے سوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر بھی مجھے ہی پتہ ہے، میں ہی اس کو اجر دوں گا. جب یہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا پھر اس کو اس انعام سے بھی نوازا جائے گا. روزہ آ کے اس بندے کی شفاعت کر رہا ہوگا جہاں پہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا کوئی رشتہ نہ تھا، کام نہیں آئے گا، وہاں پہ روزہ اس بندے کی سفارش کر رہا ہوگا. اور جب روزہ سفارشی بن کے آ جائے، بندے نے روزے کا حق ادا کیا ہو اور رب العالمین اس روزے کی شفاعت کو، سفارش کو قبول کریں اور فرشتوں کو یہ کہیں کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، اس کا اجر میں ہی دے سکتا ہوں، تم لکھ نہیں سکتے، کتنا بڑا اجر ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک نفلی روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے چہرے کو وجہہ عن النار 70 خریفا، 70 سال کی مسافت جتنا اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. 70 سال. پتہ نہیں ہماری زندگی بھی ہے کہ نہیں جی، ہماری زندگی پتہ نہیں 70 سال ہونی ہے کہ نہیں. ایک روزہ ہم نے رکھنا ہے رب کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انعام کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ انسان کو 70 سال مسافت جتنا جہنم سے دور کر دیا جائے گا. اور جس بندے نے 9 روزے رکھے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں نا کہ آپ نے ذی الحج کے پہلے 9 دن کے روزے رکھے، اہتمام کیا، اور یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو رمضان کے روزوں کے علاوہ اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جتنی اہمیت سے اور جتنی پابندی سے نبی علیہ السلام نے ان 9 دنوں کے روزے رکھے ہیں. اسی چل دے گا، اسی چلا دے، پکھا بھی چلا دو، مینوں بھی گرمی لگتی. اچھا جی، انشاءاللہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، توجہ ہے نا. ایک دن کا روزہ 70 سال کی مسافت سے انسان کو جہنم سے دور. اچھا اس میں ایک 9 ذی الحج کا روزہ آتا ہے، 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کی ابھی ہم نے ڈیفینیشن شروع میں سنی ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عرفہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ 9 ذی الحج کے دن کو. اور اس دن رب العالمین لوگوں کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. اس دن کے ایک دن کے روزے کی فضیلت
نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں, میں اللہ سے, توجہ کریں میری طرف, اے سی بھی چل رہے ہیں, پنکھے بھی چل جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی, مجھے فیل ہو رہا تھا, اس لیے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ آسانی کے لیے کہ توجہ کر کے بیٹھیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. عام دنوں کا ایک روزہ رکھنا ہے تو 70 سال کی مسافت انسان کو دور کر دیا جائے گا جہنم سے. لیکن یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ, یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک وہ سال جو انسان نے گزار دیا ہے اور ایک وہ سال جو ابھی اس نے گزارنا ہے. کیوں جی, میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ ہم نے اگلا سال دیکھنا ہے؟ جی ہم نے اگلا سال دیکھنا ہے, نہیں دیکھنا, اگلے سال میں پہنچنا ہے, نہیں پہنچنا. ہمیں اگر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے, پیکج دے دیا جائے کہ اگلے سال کے بھی تیرے گناہ معاف, پچھلا سال جو تو نے گزار لیا ہے وہ گناہ بھی معاف. کیوں جی, یہ پیکج تھوڑا ہے, یہ تجارت تھوڑی ہے, یہ مہنگی ہے. یہ تجارت پھر کرنی ہے ہم نے. جی جو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بولیں. انشاءاللہ ہم سب نے رب کے ساتھ اس طرح کی تجارت کرنی ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, اس کے ساتھ نمازیں تو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو سستیاں ہیں, جو غفلتیں ہیں, ایک تو ہم نے اللہ سے معافی مانگنی. اللہ ہمیں ان سستیوں کے بدلے کہیں بڑی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے. ہماری ان کوتاہیوں کے بدلے اللہ کہیں ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے. ایک تو معافی مانگنی ہے, اور دوسرا خاص طور پہ ان 10 دنوں میں ہم نے با جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے. کیوں جی, کریں گے کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں مہمانوں نے آنا ہو, آپ کے گھر میں مہمانوں نے آنا ہو, آپ نے پورا انتظام کیا ہے ان کے آنے کا, ان کے استقبال کا, اور جو ان کو کھلانا پلانا ہے, ساری چیزوں کا ارینج کیا ہے. اینڈ ٹائم پہ آ کے ان کا فون آ جائے, یار اسی نہیں آ رہے, خوشی ہوئے گی کہ غصہ چڑھے گا؟ اتنی گرمی, میں اپنی بیوی نے پتہ نہیں کہ میں فورس کیتا, انہیں کچھ بنایا, یہ کرو وہ کرو, سارا ارینجمنٹ کر لیا. اب اینڈ ٹائم پہ کیا ہو گیا, اسی نہیں آ رہا جی. یقیناً غصہ آئے گا, پریشانی کہ یار یہ جو اتنا ارینجمنٹ کیا ہے, انتظام کیا ہے, اب اس کا کیا بنے گا؟ تو رب العالمین نے بھی ہمارے لیے مغفرت کا, بخشش کا, اپنی رحمت کا ایک ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ, اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے, اس کے بعد وہ مغفرت کا, بخشش کا, رب کی رحمت کا, ان کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے. ہم نے انشاءاللہ اس وقت کو سمیٹنا ہے. ہم نے اپنی نمازوں کی سستیاں ختم کرنی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنانا ہے با جماعت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ صدقے کا اہتمام کرنا ہے. کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ صدقے کا اہتمام کرنا ہے. کون سا صدقہ؟ آج کل تو ہم نے گلی محلے بازاروں میں وہ سپیکر لگے ہوئے ہیں کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. سنتے ہیں کہ نہیں؟ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان رب کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے, کوئی چیز رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ایک تو رب العالمین آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے, دوسرا کل قیامت کو رب العالمین اس کے صدقے کو اس کا سایہ بھی بنائے گا, اس کے صدقے کو جہنم سے ڈھال بھی بنائے گا. لیکن کرنا کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس کے ساتھ ہم نے اپنی زبانوں کو فضولیات سے بچا کے رکھنا ہے. اپنی زبانوں کو فضول بحث سے, فضول گپوں سے بچا کے رکھنا ہے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. جو حج کرنے والے ہیں وہ تو رب کے گھر میں مزے لوٹ رہے ہیں, وہاں پہ وہ تلبیہ بھی پڑھیں گے, وہاں پہ وہ ذکر و اذکار بھی کریں گے. اگر یہاں پہ رہ کے ہم ذکر و اذکار کریں گے, رب کی رحمت چھوٹی نہیں ہے. رب کی رحمت چھوٹی نہیں ہے. رب ہمیں بھی اجروں سے نواز سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انسان کہتا ہے سبحان اللہ, سارے پڑھیں ذرا. بندہ کہتا ہے الحمدللہ, بندہ کہتا ہے اللہ اکبر. رمضان کے اندر ہم نے درس سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ بیٹھا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے اور اس نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ, اپنی زبان سے کیا کہا؟ رب العالمین اس کی بات کا جواب دیتے ہیں.
ہم آج کسی ایم پی اے کے پاس، کسی ایم این اے کے پاس جا کے کوئی بات کریں اور وہ ہماری ہاں میں ہاں ملا دے، پھولے نہیں سماتے. میرے اس کے ساتھ رابطے ہیں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ میری بات کو اگنور نہیں کرتا، وہ میری بات کو مانتا ہے. میں نے اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، میں نے اس کو کہا میری گلی بنوا دو، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ کام کروا دو، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس نے میری ہاں میں ہاں ملا دی. میں اسی بات میں پھولا سماتا جو ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے بڑے بڑے لفظوں میں اپنے آپ کا ذکر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. حضرات پوری کائنات کا جو بادشاہ ہے، اگر وہ آپ کی بات کا فوراً جواب دے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ بندے نے کہا سبحان اللہ. یہ وہ کلمات ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، رب العالمین فوری جواب دیتے ہیں. بندے نے کیا کہا؟ رب العالمین جواب دیتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا، تیرا رب واقعی پاک ہے. بندے نے کہا الحمدللہ، کیا کہا؟ رب العالمین فوراً جواب دیتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے تو نے سچ کہا، تمام تعریفوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. بندے نے کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ صدق عبدی، رب العالمین جواب دے رہے ہیں میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعتا نہیں تیرے رب سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے. صحابی آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں تو رب کا قرب پالوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صحابی کہتے ہیں بس آپ نے فرمایا یہ پڑھ، اللہ تجھے کافی ہو جائے گا. یہ پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے گئے، واپس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس میں تو ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ کہیں گے صدق عبدی، جب تو کہے گا الحمدللہ، اللہ کہیں گے صدق عبدی، جب تو کہے گا اللہ اکبر، رب العالمین کہیں گے صدق عبدی، جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ، رب العالمین کہیں گے صدق عبدی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس کے بعد اپنے لیے مانگ لینا. کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی، اپنے لیے دعا کرنا اے اللہ مجھے معاف کر دے. جہاں پہ رب نے پہلے تیری 4 باتوں کا فوراً جواب دیا ہے، یہاں پہ بھی رب فوراً جواب دے گا جا بندے میں نے تجھے معاف کیا. پھر کہنا اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر کیا کر دے، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے. جیسے رب نے پہلی 5 باتوں کا جواب دیا ہے، 6ٹھی بات کا بھی جواب دے گا جا میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا. اللہم تب علیہ، 6ٹھی بات کرنا ہے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میری طرف اپنا رجوع کر لے، مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، تیرے یہ لفظ کہنے کی دیر ہے. رب العالمین کا جواب ہوگا اے اللہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری طرف رجوع کر دیا اور تجھے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیا. کیوں جی وظیفہ بہترین ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ دوہرا لیں. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمات رب العالمین کی بڑائی کے ہیں، تسبیح کے ہیں، اس کی حمد کے ہیں. اس کے بعد اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. آپ سب مغفرت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بخشش چاہتے ہیں؟ رب کی معافی کے طلبگار ہیں؟ رب سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ رب آپ کو معاف کر دے؟ تو پھر آج سے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم کر دے. اللہم ارزقنی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ مجھے رزق دے دے. اللہم تب علی، اللہ میری طرف رجوع کر لے یا میری توبہ کو قبول کر لے. حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ یہ الحمدللہ دیکھنے میں 6-7 لفظ ہیں، لیکن جب بندہ اپنی زبان سے ایمان کی حالت میں یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، نبوت والی زبان کہہ رہی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا درمیانی خلا جتنا بھی ہے سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور اگر نعیم صاحب نے یہ الفاظ کہے ہوں، بشیر صاحب نے کہے ہوں، کسی عبداللہ نے کہے ہوں، کسی ولید صاحب نے کہے ہوں، کسی شکور صاحب نے کہے ہوں، آپ سارے بیٹھے ہی ہیں نا، ان میں سے کئی عبداللہ ہوں گے. حضرات اگر یہ اعلان میرے لیے یا آپ کے لیے کر دیا جائے کہ اس بندے نے الحمدللہ کہا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا درمیانی خلا جتنا ہے وہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر گیا، تو خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ جی خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ ہم نے یہ جو ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے،
اس میں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم نے صدقہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 9 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی 9 دن کے روزے نہیں بھی رکھ پاتا تو خاص طور پہ یوم عرفہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے رکھنا ہے۔ نفلی ایک روزہ رکھیں گے، 70 سال کی مسافت سے اللہ جہنم سے دور کر دے گا۔ یوم عرفہ کا ایک روزہ، 9 ذی الحج کا ایک روزہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ اس کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنائے گا، ایک جو گزر چکا ہے اور ایک جو آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم قربانی کے مسائل پر بات کریں گے، کیونکہ ہم نے قربانیاں خریدنی ہیں، وقت اوپر ہو رہا ہے، قربانیاں ہم نے خریدنی ہیں۔ کچھ لوگ خرید چکے ہیں، کچھ لوگ خریدنے کی تیاریوں میں ہیں، کچھ ابھی خریدنے کے لیے جائیں گے۔ حضرات صرف ایک بات باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے، جب آپ نے جانور کو خریدنے کے لیے جانا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانا ہے، جو قربانی کی شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کا انتخاب کیجئے گا کہ جانور لنگڑا نہ ہو، جانور کانا نہ ہو، جانور بہنگا نہ ہو، جانور بیمار نہ ہو، اس کے کان یا سینگ کان کٹے نہ ہو، سینگ اس کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، لاغر پن اس میں محسوس نہ ہوتا ہو۔ یہ چیزیں آپ نے اس جانور کے اندر دیکھنی ہے۔ گو کہ ہمارے پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاستیں موجود ہیں، اور وپاری اور یہ جو بیچنے والے یہ بھی اتنی سیاستیں کرتے ہیں کہ بکری کو بکرا بنانے میں صرف 2 منٹ لگاتے ہیں۔ کیوں جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بکری کو بکرا بنانے میں 2 منٹ لگاتے ہیں۔ اونٹ ہے نر مادہ دونوں ہو سکتے ہیں، گائے ہے نر مادہ دونوں ہو سکتے ہیں، بھیڑ ہے نر مادہ دونوں، بکری یا بکرا نر مادہ دونوں۔ یہ جانور ہیں جن کا آپ نے قربانی کے لیے انتخاب کرنا ہے۔ ان میں سے جس کی بھی رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے ان جانوروں کا انتخاب کریں، اور یہ جو قاعدے قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جانوروں کا انتخاب کیجئے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جانوروں کا جو انتخاب کرنا ہے اس میں بھی اللہ ہمیں سنت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، معاملہ مہنگائی کا اپنی جگہ پہ اور چوری ڈکیتی کا معاملہ اپنی جگہ پہ، جس دن آپ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو منڈی میں لے کے جانا ہے نا، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے جائیے گا۔ یہ آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، وضو کرنا ہے اور 2 نفل پڑھ کے بے شک دعا بھی کر لیں کہ اللہ میرے جسم کی بھی حفاظت فرما، میرے مال کی بھی حفاظت فرما، میری جیب میں آئی فون ہے یا نوکیا 3310 ہے اس کی بھی حفاظت فرما، اور اس کے ساتھ جو جانور میں لینے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے، مجھے حقیقی معنوں میں سنت کو زندہ کرنے والا بنا، اور جانور کو گھر لانے تک، قربان کرنے تک اللہ ہر آفت سے مجھے اور میرے مال و جان، میرے مال و متاع کو محفوظ رکھ، اور میری اس قربانی کو قبول کر، وگرنہ حال وہی ہوگا۔ بندہ ایک جا رہا تھا، پوچھا کسی نے کدھر جا رہے ہو؟ میں قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، تو قربانی کا جانور آج ہی لے کے آئیں گے؟ کہنا ہاں جی آج ہی لے کے آؤں گا۔ دیکھو میری جیب کے پیسے نے، انہوں نے کہا انشاءاللہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میری جیب میں پیسے ہیں دیکھو۔ اس نے کہا پھر بھی انشاءاللہ پڑھ لو، اللہ نے برکت رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں پڑھی تو 40 دن کے لیے وہی روک دی گئی تھی۔ کہتا ٹھیک ہے لیکن میری جیب میں پیسے ہیں، قربانی کا جانور آج لے کے ہی آؤں گا۔ چلا گیا، وہاں پہ گیا، جانور دیکھا، جانور پسند آ گیا اور رقم بھی طے ہو گئی۔ جیب میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے کوئی ہاتھ مار گیا تھا، اس کے رقم نکالنے سے پہلے کوئی رقم نکال کے لے گیا۔ اب بیچارہ معصوم سا منہ بنا کے واپس آیا اور قدرتاً اتفاقاً وہی بندے سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے کہا یار تو نے تو کہا تھا کہ میں جانور لینے جا رہا ہوں، آج ہی لے کے ہاں میں وہ انشاءاللہ گیا منڈی اور میں نے انشاءاللہ وہ جانور بھی دیکھا، انشاءاللہ جانور بھی بڑا پسند آ گیا اور رقم بھی بڑی معقول انشاءاللہ ہو گئی، اور جب میں پیسے دینے کے لیے جیب میں نے انشاءاللہ ہاتھ میں رکھا ہوں تو گل تے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو پہلے ایک بار ہی کہہ لینا تے اللہ نے برکت پا دینی تھی۔ یہ بات اس لیے کی ہے جیب کاٹنے والے بڑے تیز ہوتے ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ کو اپنے گھر سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، وہاں پہ جا کے انشاءاللہ کا فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ کرے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بہترین انتخاب کیا ہے کہ آپ گھر میں 2 نفل پڑھ کے رب سے دعا کریں اللہ میرے لیے آسانی کر دے۔ جب آپ رب سے اس طرح کی توقع رکھیں گے رب آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی کرے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے چھوٹے بڑے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے تمام تر معاملات کو خالص اپنی رضا کے لیے اللہ ان کو بہترین کر دے، ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی اور گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اوپر حال کا دروازہ